الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال في موضع آخر: وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، انسانوں کی زندگیوں میں جو دن اور ایام آتے ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. دن کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، دن کبھی افسوس کے اور کبھی فخر کے، دن کبھی نا امیدی کے اور کبھی امید سے پر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. اور اہل اسلام کی جہاں تک بات کی جائے تو ان کی زندگی میں ایسی آزمائشیں اور ایسے حالات جو کبھی ان کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں، جو کبھی ان کے جسم اور بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کبھی ان کے مال اور ان کی اولاد میں کمی کر کے ان کو آزماتے ہیں، یہ سارے حالات اہل اسلام اور اہل ایمان پر آتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف و خطر کے ذریعے سے، فاقہ کشی کے ذریعے سے، آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ناپید کر کے، اولاد میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں اور تمہاری آمدنیوں میں نقصان کر کے. اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایسے حالات میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہماری ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی خصوصی عنایت ہوتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ راہیاب ہیں، راست روح سچے ہیں. محترم عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمونہ قرآن مجید کے اندر کھینچا گیا ہے. ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ بندہ جو خدا کا ایک سچا بندہ تھا، جس کو خدا نے اپنا خلیل اور جگری دوست قرار دیا تھا، اس بندے پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی. اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑا، آل اولاد کی قربانی تک دینے کی نوبت آئی، بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا پڑا. ساری آزمائشوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کا امام بنا دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سخت آزمائشوں سے گزارا اور ان آزمائشوں میں وہ کھڑا اترا،
ایک سچا بندہ مومن بن کر ظاہر ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں، دنیا کا مقتدی اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ تیری شریعت بھلے ہی ایک وقت تک محدود رہے گی، لیکن تیرے وہ اعمال جو تو نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی اور لوگوں کو اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حق گوئی کا اور خدا کی کبریائی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا بوجھ ڈالا گیا، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اس بات کی بشارت دے دی اور پیشن گوئی کر دی کہ جس کام کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے اس کام کو انجام دینے کے نتیجے میں تم پر جو تکلیفیں آئے گی، جب تمہارے شہر والے، تمہارے اس مکہ والے تمہیں اپنے شہر سے نکالے گے، کاش اس وقت میں جوانی کی عمر کو ہوتا، کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ جو بوجھ اور جو کام مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، جو ذمہ داری مجھ پر میرے سپرد کی جا رہی ہے، وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ستایا جاؤں گا، مجھے شیب ابی طالب کا سامنا کرنا ہوگا، بھوکا اور پیاسا کرنا ہوگا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے ہوگے، مکے کے صحن میں میری پیٹھ پر اوجھڑی لا کر ڈال دی جائے گی، مجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، مجھے ادمرا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سارے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بھاپ لیے تھے، لیکن ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے، آپ کا رویہ کیسا رہا ہے، وہ ہم تمام اہل ایمان کو سبق دیتا ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، کتنے ہی بدترین ہو جائیں، لیکن اہل ایمان کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، منصوبہ بند طریقے سے، کوششوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، خدا پر ایمان کے ذریعے سے، عزم و استقلال کے ذریعے سے، حوصلے اور ہمت اور بہادری کے ذریعے سے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت کی وہ کامیابی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں بھی کامیابی کے مستحق ہم ٹھہریں گے۔ محترم عزیزوں، آج آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جن حالات سے گزارا گیا تھا، مکے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی، جو آزمائشیں آئی، اور پھر مکے سے جب ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں مکے کو چھوڑ کر صرف ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ نبی اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے دوسرے شہر میں بسنے کے لیے اور ہجرت کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نبی کو یہ منظور نہیں تھا کہ جس کام کو لے کر میں اٹھا ہوں، جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہیں، میں اس ذمہ داری سے بالکل دستبردار نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو جائے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اسباب کے نہ ہوتے ہوئے، ذرائع کے نہ ہوتے ہوئے، اور یہ ساری چیزیں جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو مکے میں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رفیق کو لے کر جو ہے نکل پڑے۔ محترم عزیزوں، جب مدینے پہنچے تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے اور اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ وہ حالات جو کبھی آپ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، وہ دشمن جو کبھی آپ کے ارد گرد جلایا کرتے تھے، جو آپ کے ارد گرد مکانات کو منہدم کیا کرتے تھے، جو آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اب وہ باضابطہ طور پر جنگ کے لیے میدان میں آنے لگے۔ لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہاری، اور اپنے کام پر، اپنے مشن پر متوجہ رہے، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائی اپنے اس مشن میں لگا دی۔ محترم عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ پیش کرتی ہیں کہ تم اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہو، جو ذمہ داری خدا نے تمہارے سپرد کی ہیں، ایک انبیائی مشن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا ہے، اور وہ مشن ہے دعوت کا مشن، خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا سے جوڑنے کا مشن،
خدا سے لا تعلق ہوئے بندوں کو خدا سے متعلق کرنے کا مشن، یہ مشن کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کو اپنا آئیڈیل مانو اور اس کے طریقے پر اپنے آپ کو لگاؤ اور اس کے طریقے پر چلتے رہو۔ محترم عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان حالات میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج حالات اسی طرح کے بنائے جا رہے ہیں جس طرح کے ہر دور میں اہل اسلام کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اور مسلمان ایسے حالات میں حوصلہ شکن ہو رہا ہے، ہمت ہار رہا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے، جبکہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ محترم عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ان حالات میں ہماری رہنمائی ان افعال کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائی ہے اور آج کے ان حالات میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ دعا اور گریہ زاری ہیں۔ اگر ہم حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس انبیائی مشن میں جو دعوت کا مشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، جو ذمہ داری خدا نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دعا کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس کی تلقین کی گئی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو آہ و گریہ زاری کے ساتھ اور کبھی چوری چھپے بھی پکارا کرو اور اس سے دعائیں مانگا کرو۔ آج امت مسلمہ سے دعائیں کرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ ہم غیروں کے در پر اپنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ خدا جو ان غیروں کو بھی دے رہا ہے، وہ خدا جو تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے در پر ہاتھ پھیلانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ محترم عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، اور آپ کی سیرت سے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر میدان بدر میں پہنچے تو اس وقت رات بھر آپ دعائیں کرتے رہیں، اور دعا میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ فی الارض، کہ اللہ اگر آئے مٹھی بھر جماعت جو 313 کی جماعت ہیں، جو ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے، جس کے پاس ظاہری طاقت نہیں ہے لیکن ایمان کی طاقت ہے، اگر تو نے اسے دشمن کے ہاتھوں ہلاک اور برباد کر دیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کے بعد کوشش بھی کی تو نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے تھے اور مسلمانوں کو ایک بڑی فتح اس وقت نصیب ہوئی تھی۔ جو مشرکین اور جو کفار اپنے طاقت کے بلبوتے پر دندنا رہے تھے، مسلمانوں کی کوششوں اور دعاؤں نے انہیں ایسی شکست دی کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اٹھ کر سنبھل نہیں سکے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم ذرا سی بات پر دنیاوی اسباب کو تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، پہلی چیز اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کرنا سیکھیے۔ اپنے بچوں کو دعاؤں کی عادت ڈالیں، اپنے گھر والوں کو دعاؤں کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ یہ ہمارا مضبوط ہتھیار ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر دشمن نے چاروں طرف سے اہل اسلام کو گھیر لیا اور ایک بڑا شدید محاصرہ جو ہے قائم ہوا، مسلمانوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے خدا، اے جلدی حساب لینے والے خدا، ان جماعتوں کو جو ہمارے مخالفت میں آج کھڑی ہیں ان تمام کو شکست دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر مسلمانوں کی کوششوں اور دعاؤں کے نتیجے میں
ان تمام لوگوں کو جو اہل اسلام کے خلاف یکجا اور متحد ہو چکے تھے، ان تمام کو شکست دی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے باطل طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا جینا مشکل کرنا چاہتی ہیں، معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتی ہیں، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتی ہیں، تعلیمی اعتبار سے اہل اسلام کو کمزور بنانا چاہتی ہیں، اور ہم مسلمان خواب غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں مگن ہیں، اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اور اولاد کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کا دین بلند ہو یا خدا کا دین جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو محترم عزیزو، پہلی چیز جو ہمیں اختیار کرنی ہے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے وہ دعا ہے۔ دوسری چیز عزم و استقلال اور ایمان و یقین ہے۔ اگر عزم و استقلال ہو تو انسان اپنے ارادے میں اور اپنے مشن میں یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کو سارے اسباب لا کر دے دیے جائیں، چاہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو آپ اس کے سامنے چاہے کتنا ہی زور لگا لیں اور کتنے ہی اسباب اس کو مہیا کرا دیں، وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے اہم اور دوسری چیز جو ہمارے نزدیک ہونی چاہیے وہ یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور خود قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو زندہ جاوید ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ہر جگہ مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی ہے۔ مکے کا وہ دور ہے جب مسلمان چھوٹی تعداد میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، اور بظاہر ناکام و نامراد نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید خوشخبری سنا رہا ہے، قد افلح المومنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح کو پا لیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اپنے ایک رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو زندہ پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام جو ہے مقرر کیا گیا ہے، اور ایک شخص سراقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہی اور کچھ معجزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ناگوار حالات میں، ایسے حالات میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب سے خالی ہیں، اپنے ملک سے نکالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیسا حوصلہ جو ہے اپنے اصحاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، اپنے اصحاب کو حوصلہ دے رہے تھے، اور یہ پیشن گوئیاں فرما رہے تھے کہ جب گڑھا کھودنے کے لیے کسی چیز کا استعمال کر کے وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اس کے اندر قیصر و کسریٰ کے خزانے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بشارت اور خوشخبری اپنے اصحاب کو دی تھی، اور یہ یقین اپنے اصحاب کا بنایا تھا کہ چاہے تم چھوٹی تعداد میں ہو، کم تعداد میں ہو، چاہے تمہارے پاس اسباب نہ ہو، لیکن تمہارے ہاتھوں پر قیصر و کسریٰ کے ملک فتح ہوگے، تمہارے ہاتھوں پر روم کو شکست ہوگی، تمہارے ہاتھوں پر جو ہے بڑے بڑے سپر پاور ملک جو ہے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی۔ آج کے دور میں بھی ایسی امیدیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے کا حال، اگر کوئی الیکشن آ جاتا ہے تو مسلمانوں میں ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں، ہماری حکومتیں نہیں بن سکتی ہیں، ہم اسمبلی میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم لوک سبھا میں اور پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ بزدلی کی باتیں ہیں، یہ نا امیدی کی باتیں ہیں، اور مومن نہ بزدل ہوتا ہے نہ نا امیدی اس کو گوارا دیتی ہیں۔ ہم ایسی طاقت اپنے آپ کو بنائیں، ہم خدا پر یقین کرتے ہوئے ایسے منصوبے بنائیں جس کے ذریعے سے ہم ملک تو کیا پوری دنیا میں خدا کے دین کو غالب کریں گے، ہم اس ملک تو کیا پوری دنیا کے اندر شریعت کے محافظ کہلائیں گے۔
ہم اس ملک تو کیا پوری دنیا کے اندر اسلام کے علمبردار کہلائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا، جو طریقہ قرآن نے اپنایا ہے، ایک امید افزا طریقہ، ایک حوصلہ بخش طریقہ، ایک ہمت والا طریقہ، اس طریقے کو اختیار کیجئے، نا امیدی کو ترک کیجئے، بے یقینی کو ختم کیجئے، امید اپنے اندر پیدا کیجئے اور خدا پر یقین کرتے ہوئے منصوبے سے کام کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ تیسری چیز جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان قائم کرنا۔ دشمن کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک اہم ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ اہل اسلام کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان بدگمانیاں پھیلاتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق دلوں کے اندر بغض اور کینے کو وجود دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ بدگمانی ایک بڑا گناہ ہے۔ محترم عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو ام المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین کے ذریعے سے تہمت لگا دی گئی برے فعل کی، اور مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کی برات کا اعلان کیا۔ آج کے دور میں ایسی کوئی وحی تو نازل نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ فلاں شخص کے متعلق غلط سوچتے ہوں اور وہ صحیح شخص ہوں، تو آپ پر وحی نازل نہیں ہوگی کہ فلاں شخص صحیح ہے اور درست ہیں۔ مثال کے طور پر ملک میں مسلمان کا جو مضبوط لیڈر ہوتا ہے، سیاسی اعتبار سے، پولیٹکس کے اعتبار سے، اس شخص کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ صرف کسی ایک کا نہیں بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی مضبوط آواز بننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بدنام کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے متعلق غلط فہمیاں اپنے اندر پال لے اور پھر اس کا سپورٹ نہ کریں، اس کا تعاون نہ کریں۔ جب اس کو افراد کی ضرورت ہو اس کو افراد نہ پہنچائیں، جب اس کو مال کی ضرورت ہے اس کو مال نہ پہنچائیں، جب اس کو صلاحیتوں کی ضرورت ہے اپنی صلاحیتیں اس پر نچھاور نہ کریں۔ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر کے ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو آج کمزور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے معاملات نبی کے دور میں بھی ہوئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر کے مسلمانوں میں اختلافات کو جنم دینے کی کوشش کی گئی، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے نزول کے وقت وہ سارے منصوبے اور وہ ساری سازشیں اور وہ ساری چالیں جو باطل بنا رہا تھا وہ ناکام کر دی گئی۔ آج کے دور میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے اس کو سیکھنا ہوگا کہ کون شخص ہمارے لیے بہتر ہے، کون ہمارے حق میں برا ہے، کس کو ہماری فکر ہے، کس کو ہماری شریعت کی فکر ہے، کس کو اسلام کی فکر ہے، کس کو اس ملک کی مساجد، مدارس، خانقاہوں اور درگاہوں کی فکر ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے ہم سپورٹ کریں۔ محترم عزیزوں، تو یہ تیسری چیز غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اپنے اندر سے نکال کر ہمیں پھینکنی ہوگی اور حسن ظن قائم کرنا ہوگا۔ ہر کسی کے متعلق اچھا سوچنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا جو صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو یہ تین باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان تین باتوں پر عمل کریں تو یقیناً اس دنیا کے اندر اور بطور خاص اس ملک کے اندر ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اور ایک بات وہ جو اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان سے ہمیشہ فرماتا ہے اور جس کا مطالبہ ہم سے ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کو کامل مومن بناؤ، اور کامل مومن وہ ہے جو عبادتیں بھی کرتا ہو، جو تجارت میں خدا کے احکام کا لحاظ کرتا ہو، جو معاشرت میں خدا کے احکام کا لحاظ کرتا ہو، جو اپنے گھر بار والوں کے ساتھ معاملات میں خدا کے احکام کا لحاظ کرتا ہو۔ محترم عزیزوں، کامل ایمان والے اگر ہم بن جائیں تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ خدا نے ہمیں بشارت دی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ مت، چاہے حالات کتنے ہی برے ہو جائیں، بدترین ہو جائیں، چاہے تمہیں مارا اور کاٹا جائے،
چاہے تمہارے گھروں پر کارروائیاں کی جائیں، چاہے تمہارے املاک اور جائیدادوں کو نقصان پہنچائے جائیں، چاہے حالات کتنے ہی بدترین ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر سچے اور پکے مومن بنو گے تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔